وقت کے سائے میں ایک رشتے کی داستان۔ 10 برس پہلے کی بات ہے جب میری چھوٹی بہن صدف نے کینیڈا ہجرت کی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد ماں کی طبیعت زیادہ تر خراب رہتی، گردے فیل ہو چکے تھے، ڈائلسس کی بغیر گزارا نہ تھا۔ میں لیکسن گروپ میں نیٹ ورک انجینئر تھا اور صدف کی شادی کی ذمہ داری میرے کندھوں پر۔ ہماری عمروں میں 2 سال کا فرق تھا، مگر بچپن سے ہی وہ میری چھایا بنی رہتی۔ ماں اکثر کہتی، بیٹا صدف کے ہاتھ پیلے کر تو میری روح کو چین ملے۔ ایک شام جب میں دفتر سے لوٹا تو ماں کمرے میں چارپائی پر بیٹھی تھی، چہرے پر ایک عجیب سکوت تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے پاس بٹھا کر بلایا، کل چھٹی لے لو۔ اندرون موچی دروازے، ایک گھر دیکھنے جانا ہے، لڑکا وائس پرنسپل ہے، PhD کر رہا ہے۔ میں نے ماں کی خواہش کو ٹالنا مناسب نہ سمجھا۔ اگلی صبح میں تنگ گلیوں سے گزرتا ہوا ایک کھسکے ہوئے مکان کے سامنے کھڑا تھا، 4 منزلہ عمارت جس کی اینٹیں وقت کی دھول چاٹ رہی تھی۔ دل نے کہا، یہاں صدف کو کیسے بھیجوں گا؟ دروازہ کھولا تو ایک خاتون نے خوش آمدید کہا، سادہ مگر نفاست سے ملبوس ان کا اکلوتا بیٹا سلیمان انگلش لٹریچر کا طالب علم تھا۔ گھر کی حالت دیکھ کر میں نے رشتہ مسترد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر جب سلیمان آیا تو اس کے چہرے کی شفافیت اور باتوں کی مہذب زبان نے مجھے متاثر کیا۔ وہ کشمیری النسل لگ رہا تھا، گورا چٹا، دبلا پتلا، مگر آنکھوں میں عزم کی چمک۔ ماں نے جاتے وقت کہا، بیٹا ہم جہیز کو لعنت سمجھتے ہیں، یہ ایک پائی نہیں لے گا۔ گھر پہنچ کر میں نے صدف کو تمام واقعہ سنایا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر بولی، بھائی تمہاری مرضی۔ میں نے سلیمان کے اسکول سے اس کے کریکٹر کی چھان بین کی، ہر طرف سے مثبت رپورٹ آئی۔ شادی طے ہوئی، سادہ سی تقریب جس میں صدف کی سہیلی نائلہ بھی موجود تھی، جو اس کی قریبی دوست تھی اور بعد میں کینیڈا ہجرت کر گئی۔ شادی کے بعد سلیمان نے PhD مکمل کی، صدف نے 2 بچوں کو جنم دیا، زینب اور حارث۔ کینیڈا کی مائیگریشن کے بعد وہ ٹورنٹو چلے گئے۔ ابتدا میں مشکلات تھیں، سلیمان دن میں اسکول پڑھاتا، رات کو ریسرچ کرتا۔ صدف نے پارٹ ٹائم جاب شروع کی، مگر گھر کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اس نے اپنی صلاحیتوں کو زنگ نہ لگنے دیا۔ وہ آن لائن کورسز کرتی، بچوں کو پڑھاتی۔ نائلہ جو اب وہاں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بن چکی تھی، نے انہیں آباد ہونے میں مدد دی۔ 6 سال بعد جب صدف کینیڈین شہریت لے کر پہلی بار پاکستان آئی تو اس کے ساتھ زینب کی شوخی اور حارث کی سنجیدگی سب کو محصور کر گئی۔ رات کے اندھیرے میں جب میں انہیں ایئرپورٹ سے لے کر جا رہا تھا، زینب نے چڑیلوں کی خوف سے کانپتی ہوئی کہانی سنائی۔ صدف اور میں اس کے ڈر پر کے لگاتے رہے۔ اگلے دن زینب کی آن لائن کلاسز میں ٹیچر نے پاکستان کے بارے میں پوچھا تو اس نے معصومانہ انداز میں کہا، میرے ماموں دہشت گرد ہیں، وہ مجھے چڑیلیں دکھاتے ہیں۔ وقت نے ثابت کیا کہ میرا فیصلہ درست تھا۔ سلیمان اب یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں پروفیسر ہے۔ صدف نے اپنی محنت سے ایک چیریٹی آرگنائزیشن قائم کی ہے جو پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کام کرتی ہے۔ نائلہ اب بھی ان کی مددگار اور حارث کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، لیکن صدف نے مجھ سے کہا، بھائی تم نے مجھے صرف ایک رشتہ ہی نہیں دیا بلکہ اپنے اعتماد نے مجھے خود پر یقین سکھایا۔ اس کہانی کا سبق صرف اتنا ہے کہ عورت کو موقع دیں تو وہ پہاڑ کو ریت کے ذرے میں بدل سکتی ہے۔ سلیمان کی محنت، صدف کا اعتماد اور نائلہ جیسے ساتھیوں کا تعاون، یہ سب مل کر وہ بنیاد ہیں جہاں رشتے محض رسم نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یاد رکھیں دل سے پوچھو، وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ ہمارے فیصلے شاید غلط ثابت ہوں، مگر نیت اور تحقیق کی بنیاد پر اٹھائے گئے ہر قدم کی سچائی وقت کے سائے میں ضرور چمک اٹھتی ہے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔